اچھا سر، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا، اور وہ بھی ایسی بات کی کہ جو کہ یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اور اس کے اوپر نہ انہوں نے معذرت کی اور نہ آپ کی جانب سے کوئی اس متعلق جو ہے کوئی رد عمل آیا کہ اتنا یعنی غلیظ قسم کا الزام لگانا وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ وہ کون سی مساجد ہیں، وہ کون سا علاقہ ہے، کب کا یہ واقعہ ہے، کتنے واقعات ہیں. انہوں نے مساجد کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کتے باندھتے ہیں. تو یہ کوئی ان سے سوال پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ یہاں پر آ کر عشق عمران میں اڈیالہ کے باہر دھرنے بھی دیتے ہیں اور اس قسم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں اور پنجاب کے اندر گھوم رہے ہیں، اور موسٹلی ان کا وقت بھی یہیں پر گزر رہا ہے. اپنے صوبے کے اندر تو وہ جو ہے وقت بھی نہیں دے رہے. جس دن کیڈ کالج وانا کا آپریشن ہو رہا تھا اس دن وہ میڈیا لیگ کے جو ہے افتتاح کر رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ سنجیدگی کا ان کا لیول ہے. الزامات آپ کے اوپر بڑے وہ سنگین قسم کے لگا رہے ہیں، اور موسٹلی وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور کے اندر. تھینک یو. دیکھیں بات یہ، میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا بیانیہ، میں نے کہا دے ہیو اے کامیکل obsession ود آرمی. صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. دے ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دی ریئل ایشوز بیکاز دیٹ از دیئر ہول پالیٹکس. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو دیم. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا. ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا. ان کے خیال میں تو ایک این ایس سے بھی لگ چکا تھا. ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا. وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. تو ان کو تو ایک مینٹل ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو، فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ، فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو، بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از، بٹ دس از ون آف دی ریزن، تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں، میں اپنی کرپشن جاری رکھوں، میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. اس پہ توجہ نہیں لانی. تو ان سب کو جو سا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نائیو ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو میں 3 بار یہ بولا، میں دوبارہ بول دیتا ہوں، ایسے نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہے میرے بھائی. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، کر گیا. یہ عوام نے کی محنت سے ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی، یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا. پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ نے کلیئرلی جو بات بتائی ہے وہ آپ نے کہا کہ فوج پہ روزے کی طرح روشن کی طرح عیاں ہے. تو یہ آرمی از کنونسڈ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ انٹائی اسٹیٹ ہیں. تو کیا فوج اب گورنمنٹ سے، سویلین گورنمنٹ سے پارٹی بین کے بارے میں بھی ڈیمانڈ کرے گی؟ بیکاز آرمی کا آپ نے پرسپیکٹیو دیا ہے، اس سے مجھے کلیئر نہیں ہے کہ یہ پرسپیکٹیو پیورلی آرمی کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں سویلین گورنمنٹ کا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے. اور اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں کہ انٹائر اسٹیٹ ہے، پورا ایک نیریٹو ہے، سب کچھ ہے، تو کیا پھر اب آپ اس کا بین بھی گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بین کرے پارٹی کو؟ جی ٹھیک. دیکھیں، فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا. یو ہیو یوز دی ویری رائٹ ورڈ کہ وی گیو آر پرسپیکٹو آن دی سیکورٹی ایشوز. وی آر گیونگ دس پرسپیکٹو. اینڈ وائی آر وی گیونگ دس پرسپیکٹو اوپنلی ان این اوپن فورم ٹو دی پیپل آف پاکستان آلسو؟ بیکاز جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی اوپنلی میڈیا، نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious
اینڈ یہ ویسٹڈ قسم کا یہ پرسپیکٹو دیتے ہیں فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از آر ڈیوٹی اینڈ مائی پرسنل ڈیوٹی ایز دی اسپوکس پرسن آف دی آرمڈ فورسز ٹو کم اینڈ گیو یو واٹ وی نو اینڈ واٹ وی فیل اباؤٹ اٹ. جو اسٹیٹ ہوتی ہے, جو ریاست ہے, وہ ہم سے برتر ہے, وہ آل وائز ہوتی ہے. اٹ از دیئر ڈیسیژن what do they do and why they do it and how will they do it. So you need to ask this question to them اور وہ آپ کو بہت اچھا جواب دے دیں گے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو لے کے چلتے ہیں. We are not politicians. اسی لیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی سیاست جو سی ہے ان کو, سیاست دانوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, پارلیمان بناتے ہیں, پارلیمان سے حکومت بنتی ہے. So we will give our perspective. اچھا, یہ آپ اس طرح آپ کے ایک سوال سے یہ لگتا ہے کہ جیسے this is we are taking this opportunity to place a demand and we otherwise don't converse with each other. So the state and all its institutions work hands in glove. ٹھیک ہے, it is for them. But the state has much more vision, state has much more clarity, وہ ہائر پیڈسٹل پہ ہوتی ہے. انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ریاست کے ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں, ابھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اٹس ناٹ مے بی سملر, لیکن آپ کے کووڈ آیا تو کووڈ میں ریاست نے فیصلہ کیا کہ NCOC کے اندر کو چیئر کرے گی فوج اور فوج کا پورا انفراسٹرکچر لگے گا, ورنہ کوئی تھرڈ پارٹی باہر سے بیٹھ کے کہہ سکتی تو محکمہ صحت کا کام ہے, فوج کا سے کیا تعلق ہے. اور ہمارے ہزاروں, tens of thousands of soldiers and officers participated in that for months and months. Did we not? Because the state having the larger visibility of the challenge and the resources that they had, they decided کہ یہ کرنا ہے. We did it. اسٹیٹ کبھی فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اپنی فوج سے بھل صفائی کرانی ہے تو فوج یہ تو نہیں کہتی کہ نہیں جی ہمارا کام نہیں ہے. فوج کہتی ہے آپ نے کہا ہے, اوکے ویل ڈو اٹ پرووائڈیڈ وی ہیو دی ریسورسز اینڈ وی کین پرووائڈ. سو یہ ایک کنورسیشن ہوتی ہے جو اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشن کے دوران بہت سے چیزوں پہ چلتی رہتی ہے. بٹ اسٹیٹ دیٹ مینس دی گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم از سپریم. میں اس لیے بار بار وعدے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی ایک بیانیے کا حصہ ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ریاست فوج ہے. نہیں, ریاست فوج نہیں ہے, حکومت ریاست ہوتی ہے, اس کے ادارے ہوتے ہیں. وی آر جسٹ ون ویری امپورٹنٹ بٹ ون انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ بیکاز دیٹ پرسن, اس کی پوری سیاست ریاست کے اس ادارے پر ہے. ہم کہتے ہیں تم سیاست کرو نا, تم کیوں پورا دن صبح شام, صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک تمہاری کیا obsession ہے اس فوج کے ساتھ, اس فوج کے افسروں کے ساتھ, اس فوج کے آپریشن کے ساتھ, اس فوج کے جنرلوں کے ساتھ. گرو اپ, بیکاز تم نے پرفارمنس پہ نہیں سیاست کرنی, تم نے گورننس پہ سیاست نہیں کرنی, تم نے ایکچوئل ایشوز پہ سیاست نہیں کرنی, تم نے نفرت پہ, مس انفارمیشن پہ, ڈس انفارمیشن پہ سیاست کرنی ہے. آپ کے سامنے ہے نا کہ ابھی آپ کے 3 دن پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے, اس ملاقات کا جتنا پرمائس بنایا جا رہا تھا وہ بنایا جا رہا تھا ہیومن رائٹس پہ, وہ بنایا جا رہا تھا بیماری پہ, وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ بنایا جا رہا تھا. باہر آتی ہے کوئی بیماری کی کوئی, وہ ساری بات چیت جو سی ہے وہ آپ کی فوج کے شان میں قصیدہ لکھ کے آ جاتا ہے. تو یہ کون سی ملاقاتیں ہیں, یہ کون سا آئین, کون سا قانون, کون سا رول اس ملاقات کو تحفظ کر سکتا ہے, اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے. سو وی ہیو آل دی رائٹ ٹو کمیونیکیٹ with the people of Pakistan very clearly that this is what it is. This is anti-state. This is because آپ کے پاس ایک ہی فوج ہے میرے بھائی. اگر آپ اپنی فوج کے اوپر تواتر سے ہر روز بچوں پر, اور آپ یہ کہیں گے جو فوج سے ملے گا وہ غدار ہے, جو فوج کا انٹریکٹ کرے گا وہ غدار ہے, تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کس ڈیلوژن میں رہ رہے ہیں, آپ کس کا بیانیہ چلا رہے ہیں, اور آپ کا بیانیہ جو سا ہے اس کو آگے کون چلا رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جب میں کہتا ہوں میں روزے روشن کی طرح یہاں ہوں, ہماری فوج پاکستان پوری طرح روزے روشن ہمیں یہاں ہے, اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اگینسٹ اٹ. مالک صاحب, ہم کہیں نہیں جا رہے, کیونکہ پاکستان کی فوج جب تک پاکستان ہے اور پاکستان تابد رہے گا, پاکستان کی فوج رہے گی. اٹس ناٹ وی ایز انڈیویجول, اٹ از دس کلیکٹیو اینٹی. وی ول ریمین اینڈ وی ول کیپ آن اسٹینڈنگ against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds.